الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ آج رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سوچنے کے بہت سارے الگ طریقے ہوتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے یہاں مہمان آئے اور وہ ٹیمپروری ہو، تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہوا ہو، تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ ایک دن اور ٹھہر جائے تو اچھا ہے، ایک دن اور ٹھہر جائے تو اچھا ہے، ایک دن اور ٹھہر جائے تو اچھا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے پر روزے فرض کیے، ہم نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزے دیکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آیا تاکہ ایک دن اور دے جائے تو اچھا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے اور بہت زیادہ لجاجت کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی لجاجت پسند آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب اس کو اور بھی مانگتے ہیں اس طریقے سے۔ بہرحال جن لوگوں نے عید منائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عید مبارک کرے، اور جن لوگوں نے عید ابھی نہیں منائی، میں نے ان کے لیے بتایا کہ ہمارے لیے بہت ہی سنہرا، بہت ہی قیمتی موقع ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک جنازہ بھی آیا ہے، تو میرے دل میں بات تو یہ آئی کہ حدیث پاک میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر حاضم اللذات الموت، حاضم اللذات، لذت کو توڑنے والی چیز موت ہے، اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور موت کا بہت ہی زیادہ مراقبہ کرنا چاہیے، موت کو بہت ہی زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں آیا بھی کہ آج آخری دن ہونے کی وجہ سے جو توبہ استغفار کرنے کی ہماری اہمیت ہے، اس کو بیان کرنے کی جگہ پر یہ بھی ایک اہمیت کی چیز ہے کہ ہم آج کل کھانے پینے میں اور کیا ہے سیر و سپاٹے میں، سیر و تفریح میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ جان کیسے نکلے گی، جان کیسے نکلتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور یہ سارے مناظر اور سارے منازل سب حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا، لیکن ہم نے کبھی اس کو تفصیل کے ساتھ سننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سنا ہی نہیں، اس وجہ سے ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہی بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال شوشوپن ہوتا رہا، میں خود ہی اپنے ذہن میں کہ کیا کہوں کیا کروں، لیکن چونکہ آج ہمارے لیے سنہری موقع، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رمضان کا ہے، اس وجہ سے اب رمضان کے آخری جو لمحات ہے، یہ آخری لمحات کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے اوپر کیا عمل کرنا یا اس کے متعلق غور و فکر کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ دوسری چیز کے موت کے متعلق تو دوسرا کوئی موقع آتا رہے گا، اس میں دیکھی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، باقی ہر چیز کے اختتام میں اگر تم دیکھو گے تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے
اس میں استغفار اور توبہ کو رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وإذا الناس يدخلون في دین، یہ سورت سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سورت کو سننے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بوڑھے تھے، عامتاً جیسا اپنوں میں ہوتا ہے کہ کچھ کہتا ہے، کوئی تبصرہ کرتا ہے، کوئی تبصرہ کرتا ہے، چل پہلے سے چلا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بڈھا رو رہا ہے، دیکھو۔ لیکن یہ جو بڈھا رو رہا تھا وہ اس بات پر رو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت نازل فرمائی، جو صورتحال اس میں ذکر کیا گیا، اور وہ بتایا گیا کہ نبی تم کو جس مشن میں بھیجا گیا تھا وہ تمہارا مشن پورا ہو رہا ہے، اور اب تمہارے لیے کیا ہے، یہاں سے واپسی کے ہمارے پاس آنے کے راستے کی تیاری کرنی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اور اسی طریقے سے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی دیکھتے ہیں اتحیات پڑھی جا رہی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو توبہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور ہر چیز کے اختتام پر، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور اس میں توبہ کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کی قیمت دنیا کی ساری دولت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اور اس میں آدمی ایسا حاصل کر سکتا تھا کہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت۔ بزرگ اور دوستو، حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے ہی کے موقع پر فرمایا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے، اور یہ غور سے دیکھنا ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں غور سے دیکھنا ہوتا ہے تنقید اور تبصرہ کے لیے کہ ہمیں کوئی پوائنٹ مل جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو تھے وہ دیکھا کرتے تھے اتباع کے لیے اور تحقیق کے لیے، کہ ہمارے نبی کا ہر سیکنڈ، ہمارا نبی کا ہر عمل ہمارے نظروں کے سامنے رہے۔ پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی تو آپ نمازیں پڑھایا کرتے تھے جمعہ کی، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور آ کر جبرائیل علیہ السلام نے ایک بددعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس پر حضرت جبریل نے بددعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین کہا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا تھا، جس کی ہر سیکنڈ میں لاکھوں کی مغفرت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 اشرے دیے، پہلا اشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا اشرہ تھا جو مغفرت کا تھا، تیسرا جو اشرہ تھا وہ عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا۔ بزرگوں اور دوستوں، جہنم اور جہنم کی کیفیت کیا ہے ہم یہاں نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ عذاب ایسا سخت عذاب ہے کہ اس عذاب کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔
اور ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو کیا ہے اس عذاب کی طرف ہم کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے جنت کو بنائی، اور جنت کو بنانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل جاؤ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح ہم نے جنت بنائی ہے کیسی ہے۔ جنت بہرحال جنت ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، جو مانگو فیما اشتہت انفسہم، تمہارے مانگنے پر مل جاتا ہے، لیکن یہاں تک تمہارے دماغ میں ذرا سا ہوا کہ یہ ہونا چاہیے فوراً مانگو۔ حضرت جبریل علیہ السلام دیکھ کر آئے، پوچھا کیسا لگا؟ کہ یا اللہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ تو نے ایسی چیز بنائی ہے اور ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، اگر معلوم ہو جاتا کہ تو نے ایک چیز بنائی ہے اور وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسانوں میں سے ان لوگوں کو ملے گی جس کو جس میں یہ بات ہوگی، تو کوئی بھی آدمی اس جنت سے بچے گا نہیں، سب جنت کو حاصل کرنے لگے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک تمنا تو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سب کو جنت میں، لیکن یہ کتنا اونچا مقام ہے اور کتنی مصیبتوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں ہم اتنے مست ہو گئے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب میں کیا ہوگا، اور کس طریقے سے کیا جنت ملے گی یا جنت میں جانا ملے گا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، باقی یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال بات پھر وہی لوٹ کر آ رہی، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کے آخر میں استغفار رکھا ہے۔ رمضان میں جیسے محنت کرنی چاہیے تھی ویسے محنت ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ایک شاعر کہتا ہے 1000 مرتبہ اپنے منہ کو میں مشک اور گلاب سے دھوؤں، 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بھی ادریست۔ اتنی طہارت اور پاکیزگی کے بعد بھی یہ اللہ تیرا پاک نام لینا ہماری گندی زبانوں پر، تیرا پاک نام آنا، یہ تیرے نام کی بے ادبی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے کتنی ہی کوشش کر لیں نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی، کتنی ہی کوشش کر لیں نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی، لیکن ہمارے اختیار ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو ہیں، اس کو میں نے پیدا ہی کیا ہے مٹی سے، اور مٹی کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے، مٹی کا حالت کیا ہوتی ہے، یہ ان کی حالت ہے، اس میں نہ کوئی ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن چلو، جب انہوں نے میری بات کو مان لی، کیسی بھی کیا ہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو جنت دے دی، میں نے اس کو یہ بدلہ دے دیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہر عبادت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ استغفار ہونا چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اصل تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ توبہ کہتے ہیں کس کو، اس وجہ سے کہ توبہ کی صحیح حالات یا توبہ کی صحیح کیفیت بھی ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کہتا ہے بھائی توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، تو ہم اپنے ہاتھ سے ذرا سا یوں کر توبہ یہ توبہ ہو گیا، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر بھی زور سے نہیں مارتا ہو، بس یہ توبہ۔
زور سے مارنا چاہیے تھا، جبھی تو تمہاری توبہ پوری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ادھر ہاتھ لگایا ادھر ہاتھ لگایا توبہ ہو گیا۔ بہرحال توبہ کس کو کہتے ہیں، توبہ کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کس طریقے سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 99 خون کر کے ایک آدمی پہنچا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ ارے بھاگ یہاں سے، تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تیرے پر، تو مجھے بھی برداشت کرے گا، بھاگو۔ تو اس نے پھر اس کو 100 کو بھی مار دیا، پورا قصہ یاد آ گیا ہوگا آپ کو۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کی سچی طلب تھی، دل میں مغفرت چاہتا تھا، وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس کی معافی فرمائی دی، زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا اور زمین سکڑ گئی اور پھر اس کو کیا ہوئی، موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، تو توبہ بہت ہی عمدہ چیز ہے اور ہمیں توبہ کا بہترین سہارا ہمارے پاس توبہ کا ہے۔ اس وجہ سے روزہ ہو تو روزے میں، اور روزہ نہ ہو تو کیا ہے، نماز ہو تو نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت ہو تلاوت کے بعد، یا ہر چیز میں اپنی کوتاہی کو مان کر، اپنی کوتاہی کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جیسا روزہ رکھنے کا حکم تھا ویسا روزہ مجھ سے نہیں رکھا گیا۔ روزہ رکھا تھا صحیح، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، وہ کیا ہے؟ لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی کھانے پینے اور اس سے روکنا تو مقصود نہیں ہے، وہ تو اور کچھ چاہتا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ آ جائے ہمارے اندر میں، لیکن وہ پیدا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت مجھ سے نہیں ہوئی، جیسی ٹوٹی پھوٹی مجھ سے عبادت ہوئی ہے۔ ہم کتنی اچھی عبادت کریں، کتنی کامل عبادت کریں، ہم اپنے طور پر سمجھ کر اس کی عبادت کو اچھی سمجھیں، کامل سمجھیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر تم دیکھنے جاؤ تو وہ کامل اور اچھی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ہی زیادہ کیا عیوب ہے، بہت ہی زیادہ ضعف ہے، بہت ہی زیادہ کمزوری ہے۔ ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عزتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے بھائی کوئی برا کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا ہوا ہے، استغفر اللہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ وہ استغفر اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ جو تیرا مقام ہے، جو تیری پوزیشن ہے، تیری پوزیشن کے مطابق جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم سے نہیں ہوئی، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو تیری پوزیشن کے لائق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے ہوا وہ یہی ہوا ہے، تو اسی کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پھر قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ پہلی بات تو یہاں پر بھی ذرا بریک لگتی ہے کہ اگر کسی کو کہو کہ تم گنہگار ہو، تو آج ہم اتنے متقی اور پرہیزگار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی گنہگار کہے تو ہم گنہگار کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کون گنہگار؟ میں تو نہیں گنہگار، تم گنہگار ہوں گے، تیرا باپ گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں تو بتایا گیا کہ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کے تو ہم خطا کار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اس میں ایک مخلوق تو ایسی بنائی ہے
کہ جو گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کو جانتے نہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنائے ہیں اور اس میں گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کرنے کو حکم دیا ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ جس فرشتے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کر رہا ہے۔ نافرمانی، سستی، گناہ یہ ان میں ہے ہی۔ دوسری ایک مخلوق پیدا کی گئی ہے جس میں گناہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یہ جنات اور شیاطین کے۔ اور تیسرا ہمارے لوگوں کا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نیک کام کرنے کی بھی پوری صلاحیت عطا فرمائی، ہن نجدین قرآن میں ہے، اور اسی طریقے سے گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے۔ عبادت کرنے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر صحیح معنی میں عبادت کریں تو عبادت کرتے 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 وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ جبریل بھی کہہ دیتا ہے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، آپ ہی کو بلایا گیا ہے، آپ ہی جائیے۔ اور یہی انسان جب عصیان اور سرکشی میں اور نافرمانی میں اور خودی میں میں ہوں میں پڑتا جاتا ہے تو انا ربکم الاعلیٰ بھی کہتا ہے۔ فرعون نے بھی کیا، نمرود نے بھی کیا، اور آج کل بھی بہت سارے ہم لوگوں میں ہے جو کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، میں جو کہوں وہی صحیح ہے، میں ہی صحیح ہوں، دوسرے سارے کے سارے غلط ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ چھوڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کیسا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سچے دل سے وہ اللہ سے اپنی معذوری پیش کرتا ہے، اپنی مجبوری پیش کرتا ہے، اپنے گناہ کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کو میں اب کبھی غلطی نہیں کروں گا، اب اس میری غلطی کو تم معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی غلطی کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ 90 مرتبہ 100 مرتبہ بھی اگر کوئی گناہ کر کے معافی مانگتا رہے تو وہ ایسا قبول کرنے والا ہے کہ سب کو قبول کرتا ہے، سب کو معافی عطا فرماتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے ہمیں آج کا دن ملا ہے، اور ایک یوں سمجھ لو کہ بونس کہہ دو، اور ملا بھی کون سا؟ جمعہ کا دن۔ اور جمعہ کا دن کیسا متبرک دن ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کی ہر ساتھ بڑی قیمتی ہے، اور اس میں ایک گھڑی تو ایسی آتی ہے کہ جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ آج سب ہم کو مل رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم سے تو کوتاہی ہو گئی ہے، جیسا رمضان گزارنا چاہیے تھا ہم سے تو نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سہولتیں دی، ہر قسم کی نصرت فرمائی، کوئی تکلیف نہیں، لیکن جیسا قرآن پڑھا جانا چاہیے تھا، جیسا ذکر کیا جانا چاہیے تھا، جیسا نوافل پڑھی جانی چاہیے تھی، وہ ہم سے نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو معاف کرے، اور اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں انتقال ہو رہا تھا حضرت عمر فاروق کا، ایک نوجوان آیا اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بشارت سنائی ہے، یہ بشارت سنائی ہے، یہ بشارت سنائی ہے، یہ بشارت ساری سنائی، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کے لیے جنت ہے، مغفرت ہے، یہ سب کچھ سنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سن کر فرماتے ہیں کہ میں یہ کچھ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ ملے یا یہ ملے، بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لا لی ولا علیہ، یعنی اللہ جل جلالہ کہ مجھے کوئی نعمت نہ ملے، لیکن مجھ سے یہ بھی نہ پوچھے کہ یہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، مجھے کوئی سوال پوچھے نہیں، بلکہ کیا ہے کہہ دیں کہ جاؤ
تمہیں کچھ دینا بھی نہیں اور کچھ مانگنا بھی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ موقع ہم سب کے لیے آنا ہے، اور اس سے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے اوقات بنائے ہیں کہ جس میں جب بھی آدمی کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں چاہتا تھا توبہ کی پوری تفصیل بتانے کا، لیکن وقت نہیں رہا، اس وجہ سے خلاصہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ حدیث پاک میں بتائے گئے ہیں، قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، وہ معلوم کیجئے۔ گناہ تو ہو گئے ہیں، خطا تو ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ لیا تو وہاں چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس وجہ سے اس راستے میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے احوال کو درست کیجئے۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔